بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما ينفعنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا إنك أنت العليم الحكيم. تو الحمدللہ آج ربیع نوئی کی پہلی حدیث پر ہم تھوڑا سا گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو سب سے پہلے حدیث میں سامنے میرے کتاب ہے، میں حدیث پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ تاکہ برکت حاصل ہو جائے. عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. رواه امام المحدثین ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ بن بردزبہ البخاری و ابو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری النیزابوری فی صحیحیہما اللذین ہما اصح الکتب المصنفہ. تو سب سے پہلے اس بات کا خیال ہم کو ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے حدیث یہ جو ہے اس کی خاص بات ہے تو یہ حدیث نیت کی ہے. تو نیت کی حدیث ہونے کی وجہ سے کئی علماء اس کو اپنی پہلی حدیث رکھتے ہیں کتب میں، پہلی حدیث، چونکہ اس سے ہماری نیت کی تجدید ہوتی ہے، رینیول آف آور انٹینشن ہوتا ہے، اور ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم کو اس بات کا ہم کو اس پر تفکر کرنا ضروری ہے کہ ہم صرف علم حاصل کرنے اور شہرت حاصل کرنے نہیں پڑھ رہے ہیں، نہ کہ لوگوں کی نظروں میں ہم اونچے ہونے کے لیے پڑھ رہے ہیں، بلکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق بننے کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم ابدی اجر پا سکیں اور آخرت کا ثواب پا سکیں. اور تھوڑے سے یہاں پر آج مسٹیکس ہو گئے ہیں میرے سلائیڈز میں، تو تھوڑا آپ حضرات معاف فرما دیجیے، جلدی جلدی میں لکھ دیا ہمیں، سب خراب ہے، ایڈٹ نہیں کر سکا. سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، راوی الحدیث. تو آپ کا نام ابو حفص جو کنیت ہے، حفص کا مطلب ہے اسد، شیر، اور آپ سب سے پہلے ہیں جس کو کہا گیا امیر المؤمنین. تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے. حضرت ابو بکر کو سب کہتے تھے خلیفۃ الرسول اللہ، لیکن پھر جب حضرت یعنی کہ آپ کے جو کیا بولتے ہیں ہم خلیفہ کو وائس ریجنٹ بولتے ہیں انگلش میں، اگر اس کا ترجمہ کریں تو خلیفہ وہ بعد میں آتے ہیں، جو پیٹ کے بعد میں جو خلیفہ خلف. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ کہتے تھے، پھر حضرت عمر کو پھر کیا کہنا پڑتا تھا؟ خلیفہ تو خلیفۃ رسول اللہ، خلیفہ رسول اللہ کے خلیفہ. تو تھوڑا سا لمبا ہو گیا وہ، تو اس کے لیے کیا ہوا، آپ کا نام پڑ گیا امیر المؤمنین، یہ لقب آپ کو مل گیا. پھر سب سے پہلے آپ کو یہ لقب ملا. اور سب سے پہلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلقاً، کیونکہ اس سے پہلے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی سرکار ایک صحابی کو بھیجے تھے ایک سریہ پہ. سریہ کیا انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. غزوہ ہوتا ہے، ایک سریہ ہوتا ہے. غزوہ یعنی اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ شامل تھے جنگ میں، اور سریہ ہوتا ہے سرکار بھیجے تھے اور سرکار اس میں خود اپنے بذات خود شامل نہیں تھے، اس کو سریہ کہتے ہیں. تو ایک سریہ میں بھیجے تھے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ. تو آپ کو بھی وہاں پر امیر المؤمنین کہا گیا تھا. تو سب سے پہلے ایکچولی آپ ہیں، لیکن خلفاء میں سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں جس کو کہا گیا امیر المؤمنین. آگے بڑھتے ہوئے، اور یہ حدیث جو ہے اس کو میں حضرت امام
ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو کئی ائمہ روایت کیے ہیں. کہا جاتا ہے کہ 300 سے زیادہ ائمہ حفاظ یعنی کہ محدثین روایت کیے ہیں، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے 700 کے اوپر بھی روایت کیے ہیں کئی محدثین یہ اس روایت کو. تو یہ ایکچولی شروع میں تو یہ ہم آگے بات کریں گے انشاءاللہ. شروع میں یہ فرد مطلق تھی، غریب ہے، لیکن بعد میں اتنی مشہور ہو گئی کہ 300 سے زائد حفاظ اس کو روایت کیے ہیں اپنے حدیث کی کتابوں میں. اور اس کی سندیں 20 صحابیوں سے مروی ہے یہ. اگرچہ کہ یہ 20 صحابیوں سے مروی ہے، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ ضعف پایا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ طریقے سے وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے طریق سے جو روایت کی گئی ہے وہ صحیح روایت ہے. تو اس لیے یہ غریب بھی ہے، اگرچہ کہ یہ صحیح ہے لیکن غریب ہے. غریب کیا ہے ہم پڑھے تھے، جس کی صرف ایک چین ہوتی ہے، ایک چین آف ٹرانسمیشن جس کی ہوتی ہے وہ غریب ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی کلاس. تو نیت کیا ہے؟ سرکار فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات، اعمال صرف اور صرف نیت سے ہیں. انما کا مطلب ہے صرف اور صرف، ادات حصر کہتے ہیں اس کو. صرف اور صرف اعمال صرف اور صرف نیت سے ہیں. سرکار فرمایا انما الاعمال بالنیات. تو مطلب کیا ہے نیت کا؟ نیت کا مطلب ہے لنگوسٹیکلی، لغتاً اگر ہم دیکھیں، قصد، ارادہ کرنا کوئی چیز کا، یہ نیت ہے لنگوسٹیکلی. لیکن اگر آپ دیکھیں لیگلی، شرعاً یا اصطلاحاً اگر آپ دیکھیں، اس کا مطلب ہے قصد الطاعت او التقرب الى اللہ عند ایجاد الفعل. یعنی نیت کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی یا اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کی اس وقت جب آپ کوئی کام کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں. یہ مطلب ہے لیگلی، اور اصطلاحاً اس کا مطلب نیت کا یہ ہے. اور سرکار آگے فرمائے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر ایک آدمی کے لیے امرئن اور یہ امرؤن امرئن امرأن امرئن یہ ایک لفظ ہے عربی کا، تھوڑا سا منفرد لفظ ہے. انشاءاللہ عربی پڑھے گا اس پہ نظر ڈالیں گے. تو ہر ایک شخص کے لیے جو وہ نیت کیا اس کو وہ ملے گا، سرکار فرمائے. اور پھر آگے فرمائے فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ. تو جس کسی کی بھی ہجرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے یا تھی، تو پھر اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہی ہے. کیا مطلب؟ سرکار وہی چیز فرمائے آگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہی ہے. میں گمان کرتا ہوں کہ آپ حضرات انگلش ترجمہ جو میں بھیجا تھا وہ بھی سامنے رکھے ہوں گے اپنے. اگر کوئی نہیں رکھے ہیں تو پلیز رکھ لیجئے، آسانی ہوگی سمجھنے کے لیے. تو ہجرت اللہ رسولی، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ انہیں اللہ اس کے رسول کے لیے کوئی کام کیا تو اس کا کام پھر قبول کیا جائے گا اور اس پر اس کو جزا دی جائے گی، اجر دیا جائے گا، ثواب اس کو ملے گا. تو ہجرت کا مطلب کیا ہے دیکھتے ہیں. لنگوسٹیکلی کیا ہے، لغتاً کیا ہے لنگوسٹیکلی؟ ترک، الترک، کوئی چیز کو چھوڑ دینا، یہ ہجرت ہے. ابینڈن سم تھنگ، انگلش میں اگر آپ بولے اور بہتر انداز سے، کوئی چیز کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا. اس لیے بولتے ہیں مہجور ہے، یعنی ابینڈنڈ کوئی جگہ ہے جس کو لوگ چھوڑ کے چلے گئے، یا کوئی بھوت ووت آ گیا بول کے سنتے تو لوگ چھوڑ کے چلے آتے گھروں کو بھی. تو کیا ہوتا وہاں پر؟ اس کو بولتے ابینڈنڈ پلیس بولتے، یعنی کہ مہجور کر دی گئی، اس کو کر دیا گیا تھا، اس کو مہجور بنا دیا گیا، ترک متروک کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا اس کو. اور لغتاً یہ ہو گیا. اور لیگلی کیا ہے کہ دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف روانہ ہونا، مائگریشن کرنا، چونکہ آپ کو خوف ہے فتنے کا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس کی لیگل اور اصطلاحی معنی. تو دار الکفر کیا ہے؟ جہاں پر کفر کی حکومت ہے. دار الاسلام کیا ہے؟ جہاں پر اسلام کی حکومت ہے. آج دنیا تمام ہمارے پاس دار الاسلام نہیں ہے، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ہمارا ایک کوئی امام نہیں ہے، سیاسی امام، پولیٹیکل کوئی لیڈر نہیں ہے ہمارا. اس لیے آج دار الاسلام نہیں ہے.
اور سارا دارالکفر ہی ہے. اب اس پہ بھی ہے کچھ بیچ کا اصطلاحات بھی ہیں، وہ خیر اپنا آج کا موضوع نہیں ہے. ان دونوں سے ہٹ کے بھی اور ایک اصطلاح کہی جاتی ہے. خیر، تو یہ ہے ہجرت کا معنی. تو سرکار فرمائے جس کسی کی بھی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہے، یعنی کہ انہیں کوئی چیز کو چھوڑ کر اللہ اس کے رسول جس چیز سے راضی ہیں اس طرف گیا، تو پھر اس کی جو بھی انہیں چھوڑا ہے اس کو اس کا ثواب دیا جائے گا، اور اس کا اجر اور اس کی جزا اس کو انشاءاللہ دی جائے گی. پھر سرکار آگے فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، اور جس کسی کی بھی ہجرت دنیا کے لیے ہو تاکہ وہ دنیا کو پالے، دنیا یصیبها تاکہ وہ دنیا کو پالے، یا کوئی عورت سے نکاح کر لے، تو پھر اس کی ہجرت فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو پھر اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہے. یعنی اس کو اس کا نہ ثواب دیا جائے گا آخرت میں، نہ کوئی جزا دی جائے گی، اور اس کو جو چاہیے تھا دنیا میں ہی چونکہ مل گیا، اس کو انہیں دنیا کے لیے ہجرت کیا تھا، اس کو مال عیش و عشرت مل گیا، ختم، تو اس کا ثواب دنیا میں ہی ختم ہو گیا، آگے اس کو نہیں ملنے والا ہے. تو وہ ہم آگے بات کریں گے. وہ عورت کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ عورت کو نکاح کرنا چاہ رہا ہے، تو اس سے پہلے ایک خاص بات پر توجہ ہونا ہے ہماری. سرکار فرمائے انما الاعمال بالنیات. تو یہاں پر آپ غور کریے، اعمال صرف اور صرف نیتوں سے ہیں. تو کوئی چیز یہاں پر غائب ہے بیچ میں، گرامیٹیکلی اگر آپ سوچے کچھ مسنگ ہے یہاں پہ. اعمال صرف نیت سے ہیں، اعمال صرف نیت سے ہیں. اعمال صرف نیت سے کیا ہیں، یہ سوال اٹھ رہا. اعمال صرف نیتوں سے ہیں، تو اعمال صرف نیتوں سے کیا ہیں آخر؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر کچھ محذوف ہے. جیسے ہم عرب، یہ کوئی مسٹیک نہیں ہے گرامیٹیکل، بلکہ یہ بات کرنے کا طریقہ ہے. جی بیٹا طریقہ کیا ہوتا ہے، کوئی آپ سے نام پوچھے آپ کا نام کیا ہے، تو میرے سے کوئی پوچھے بھائی آپ کا نام کیا ہے، میں بولتا ہوں اویس. مطلب میرا مطلب کیا تھا، میرا نام اویس ہے. تو اتنا سارا اس میں امپلائڈ ہے آلریڈی. امپلیکیشن یہ ہے کہ یہ سب انڈرسٹوڈ ہے بھائی، انہوں سمجھ جاتے میرا نام اویس ہے. یہ سارا بولنے کی بجائے میں کیا بولتا ہوں، اویس. آپ کا نام کیا ہے، اویس. سب سمجھ میں آیا تھا آپ کو کہ جو محذوف کیا گیا تھا، امپلائڈ تھا، وہ سب اپنے آپ سامنے والا سمجھ جائے گا، اس کو پتا ہے اس چیز کا، اسی لیے یہاں پر محذوف کیا جاتا ہے ہماری گفتگو میں. تو سرکار فرمائے انما الاعمال بالنیات، اعمال صرف اور صرف نیتوں سے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اس پر اختلاف ہے. تو آگے دیکھتے ہیں کیا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعمال صرف اور صرف نیتوں سے کامل ہوتے ہیں. جی بیٹے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعمال صرف اور صرف نیتوں سے کامل ہیں. پرفیکشن آپ کو حاصل ہوتا نیت رہی تو، ورنہ کچھ نقص ہے، کچھ کمی ہے عمل میں، لیکن عمل ہو جاتا. امام شافعی فرماتے ہیں اعمال صحیح صرف اور صرف نیتوں سے ہیں. اگر آپ کی نیت ہے تو آپ کا عمل ہوا ہی نہیں. امام شافعی کا یہ قول ہے. تو دونوں میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے عمل ویلڈ ہے، صحیح ہے، ہو جاتا بھائی کام آپ کا، کوئی عبادت ہے تو، لیکن کامل نہیں ہوتی. امام شافعی فرماتے نہیں، صحیح ہونے کے لیے نیت ضروری ہے، کون سا بھی آپ کا عمل ہو عبادت کا. تو اس سے پہلے ہم پڑھے تھے دو قسم کے احکام ہوتے ہیں، احکام وضعیہ اور احکام تکلیفیہ. ہم پرسوں فقہ میں پڑھے تھے. وضعیہ یعنی جو مقصود نہیں ہے ہمارے، لیکن وہ ہمارے شروط ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم اصل جو مقصد ہے ہماری بات، جیسے نماز مقصد ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ہم کو چاہیے وضو. تو وضو ایک مینز ہے، وضو ایک مینز ہے ہمارا، تو اس کے ذریعے ہم جاتے ہیں. تو وسیلے میں وضو آتا احکام وضعیہ میں، لیکن مقاصد میں نماز ہے جو ہمارا اصل مقصد ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ چاہے وہ نماز کے جیسی کوئی عبادت ہو جو مقصد ہے، یا وضو کے جیسی عبادت ہو جو
وسائل میں آتی ہے، ذریعوں میں آتی ہے، شروط میں آتی ہے۔ وضو نماز دونوں کے لیے آپ کو اگر وہ ویلڈ ہونا ہے تو پھر آپ کو نیت ضروری ہے، ورنہ نہیں ہوتا، آپ کا وضو نہیں ہوتا، نماز نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں حنفی کے حساب سے پھر کیا ہوا؟ ثبوت کے حساب سے یہ ظنی ہے حدیث، لیکن دلالت کے حساب سے بھی دیکھیے آپ، اس میں تھوڑا سا کلام ہے، اختلاف پایا جا رہا، اس کے میننگ میں بھی کچھ علماء کے درمیان اختلاف ہے، تو یہ دلالت کے حساب سے بھی ظنی ہے، قطعی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو وسائل جو ہیں احکام وضعیہ ہے، ہم پڑھے تھے پرسوں، اور مقاصد احکام تکلیفیہ ہے، ہم پرسوں پڑھے تھے۔ کوئی ڈاؤٹ ہے تو ضرور پوچھیے گا۔ تو اب بات کرتے ہیں، سرکار فرمائے ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها، کہ جس کسی کی بھی ہجرت ہے دنیا کو پانے کی یا کوئی عورت سے نکاح کرنے کی، تو پھر اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہے، اور اس کو مل گیا، اس کو چیز مل گئی تو ختم ہو گیا کام، آگے کوئی ثواب نہیں ہے۔ تو شارحین حدیث فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی تھا جو جب سب مسلمان مکے سے مدینہ ہجرت فرما رہے تھے، سب صحابہ اکرام، تو ایک شخص تھا جو اس کا نام نہیں بتایا جاتا ہے، لیکن وہ شخص ایک عورت سے نکاح کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ پرپوز بھی کیا تھا۔ وہ عورت کا نام تھا قیس۔ تو وہ عورت لیکن انکار کر دی اس سے، جب انہیں یہ شرط رکھی کہ جب تک تم ہجرت نہیں کریں گے، تم جب تک مدینہ سے مکہ ہجرت نہیں کرے، جب تک میں تمہارے سے نکاح نہیں کرتی ہوں۔ تو وہ شخص، چونکہ انہیں یہ شرط رکھی تھی، تو وہ شخص پھر مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کیا، لیکن مسئلہ کیا ہوا، اس کی نیت دیکھیے آپ، انہیں ہجرت کیا، اتنی بڑی چیز ہے ہجرت کرنا، گھر بار چھوڑ کر جو مسلمان مکے سے مدینہ گئے ہیں، ہم آج سوچ نہیں سکتے، ہم آج کورونا آ گیا ہمارے پہ تو ہم اوپر نیچے ہو گئے، اپنا سارا تجارت کا سامان چھوڑ دینا، ہر چیز، اپنا گھر چھوڑ دینا، سب چھوڑ دے کے ایک دوسری جگہ پر چلے جانا بغیر کوئی تیاری کے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام تھے، وہ کیے، ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، بہت بڑا اجر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، ہم اس کا خیال بھی نہیں کر سکتے، ہم گمان بھی نہیں کر سکتے کتنا بڑا اجر ہے اور کتنے مصیبتوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ شخص بھی وہی کیا، لیکن آپ دیکھیے اس کی نیت کچھ اور تھی، اس کی نیت اللہ اس کے رسول کے لیے نہیں تھی، اس کی نیت تھی وہ عورت سے نکاح کرنے کی۔ تو سرکار کنایتن فرمائے، کنایتن یعنی اس کا نام لے کر نہیں فرمائے، بس فرما دی ان جنرل، اجمالی طور پر، کہ جو کوئی بھی کوئی عورت کے لیے جا رہا تو پھر وہ اس کو ان سے نکاح کر لیں گا تو ختم، اس کو اس کا مل گیا جو بھی مقصد تھا۔ تو اس کا آخر میں کوئی انہیں ہجرت کرا پورا، مکے سے مدینہ گیا، لیکن کوئی اس کا ثواب نہیں ہے آخر میں ویسے شخص کے لیے، تو انہیں اللہ اس کے رسول کے لیے نہیں کیا۔ تو اس کو بعد میں صحابہ کرام بولتے تھے، اس کا نام تو نہیں لیے، اس کا نام کہا گیا مہاجر قیس، قیس کا مہاجر، قیس کے لیے ہجرت کرنے والا، دیکھیں اس کا نام ہی پڑ گیا بیچارے کا۔ آگے بڑھتے ہوئے، اور آپ کی نیت رب کے لیے ہونا چاہیے، ہماری اس حدیث سے ہم کو یہی سیکھ ملتی ہے کہ ہماری نیت جو بھی ہے اللہ اس کے رسول کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ ہم کچھ بھی کام کر رہے ہیں زندگی میں، ہم سوچنا ہے یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں، اس کے پیچھے میری نیت کیا ہے، میرا کچھ فائدہ، میرا دنیاوی فائدہ ہے یا اخروی فائدہ ہے، اور اصل تو ترجیح اور پرائیورٹائز آپ کو جو کرنا ہے اخروی فائدہ، آخرت کا فائدہ کو ہی پرائیورٹائز کرنا ہے ہم کو۔ تو کیا میں لوگوں کو دکھانے کر رہا ہوں، اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں یا کچھ بھی کر رہا ہوں، کیا میں لوگوں کو دکھانے کر رہا ہوں؟ اگر میں لوگوں کو دکھانے کر رہا ہوں تو پھر مجھے کوئی ثواب نہیں ملنے والا ہے، حدیث صاف ہے، فمن کانت ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها،
تو جس کسی کی بھی ہجرت دنیا کو پانے کے لیے ہے، اگر آپ لوگوں کو امپریس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اللہ اس کے رسول آپ مطلوب نہیں بلکہ دنیا مطلوب ہے، مقصود ہے، تو پھر دنیا کے ایسو عشرت، دنیا کی شہرت، دنیا کی عزت آپ کو چاہیے، تو پھر آپ اللہ اس کے رسول کے قریب نہیں آ سکتے، وہ نیت ہے تو پھر آپ کے سارے اعمال ضائع۔ اور خاص بات یہ ہے کہ کوئی اچھا کام اگر آپ کر رہے ہیں اچھی نیت سے، تو پھر اگرچہ کہ وہ مباح ہے، مباح کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ کھانا یا پینا، اس کے بارے میں آیا ہے کہ نہ یہ اس پہ ثواب ملتا ہے نہ اس پہ کوئی گناہ ملتا ہے، لیکن اگر آپ کی نیت اچھی ہو جائے، جیسے آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ یہ سوچ کے کھا رہے ہیں کہ میں انشاءاللہ یہ کھانے سے میں جو طاقت ملیں گی میں اس سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا اور اچھے نیک کام کروں گا، دوسرے مسلمانوں کی مدد کروں گا، جو بھی ہو آپ کا اگر ارادہ نیک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے آپ کا ارادہ، آپ کا نیک ارادہ ہے، تو پھر آپ کو ایک مباح عمل کے اوپر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اتنا پیارا دین ہے ہمارا، مباح عمل کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ اور ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نیت کا جو محل ہے، محل النیہ یعنی لوکیشن جو ہے وہ دل ہے، تو ہم نیت جو کرتے ہیں زبان پہ لانا ضروری نہیں ہے، ہمارا نیت دل میں ہوتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ زبان پہ لا لیں اگر عبادت کر رہے ہیں خاص طور پہ، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، دل اس کا ہے، دل کو اس سے تھوڑی سی مدد ملتی ہے زبان کو زبان سے ادا کرنے میں اپنی نیت کو۔ تو لیکن نیت کے لیے زبان سے اقرار کرنا کوئی فرض نہیں ہے، نماز کے لیے ہو چاہے وضو ہو کچھ بھی ہو آپ کی عبادت، نیت دل میں ہوتی ہے، زبان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کر رہے ہیں تو اچھا ہے، سنت مؤکدہ بھی بتایا جاتا ہے حنفی فقہا کے پاس، دوسروں کے پاس فرض ہے وضو میں، نماز کے لیے تو نیت فرض ہے ہی۔ تو جو بھی ہم کہتے کرتے ہیں یہاں پر جو بھی مشکل ملی، جو بھی یہاں کے واسطے یہ دنیا کی نیت سے کرا اس کو یہاں پہ مل گیا، جو آخرت کے واسطے کرا انشاءاللہ اس کو آخر میں ملے گا، تو ہم کو چاہیے کہ ہم ہر چیز اللہ تعالیٰ کے واسطے کریں۔ اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے ہم کوئی کام شروع کرتے نیک نیتی سے اللہ کے واسطے، لیکن سبحانہ و تعالیٰ، لیکن کیا ہوتا بیچ میں تھوڑی سی ہماری نیت خراب ہونا شروع ہو جاتی، تو ہم کو چاہیے کہ وہ نیت خراب ہو رہی تو کچھ نہ کچھ کوشش کر کے اس کو دور کر دینا، وہ جو اختلاط آ گیا ہے، جو مکسنگ ہو گئی ہے نیت ہماری دنیاوی امور سے، وہ کوشش کرنا۔ تو مولا علی کا بھی ایک مشہور واقعہ ہے کہ مولا علی جنگ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے لیے لڑ رہے تھے، تو آپ ایک آدمی کو آپ بس ختم کرنے ہی والے تھے، نیچے گرا دیے تھے، لٹا دیے تھے اس کو، اور اب اس کی گردن قلم کرنے ہی والے تھے آپ کہ اچانک انہیں تھوک دیا آپ کے منہ پہ، چہرہ مبارک پہ، جیسے ہی تھوکا آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، نہیں مارے اس کو۔ مولا علی سے پوچھا وہ شخص، تم ابھی میرے کو ختم کر دینے والے تھے اور میں کچھ بھی نہیں کر سک رہا تھا، تم کیوں رک گئے؟ تو مولا علی فرمائے میں پہلے اللہ اس کے رسول کے لیے لڑ رہا تھا، اسلام کے واسطے لڑ رہا تھا، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کے اس کو اٹھانے کے لیے میں لڑ رہا تھا، لیکن جیسے ہی تو تھوکا تو میری نیت میں پھر میرا نفس بھی شامل ہو گیا، اور جیسے ہی میرا نفس شامل ہو گیا تو پھر کوئی ثواب نہیں ملنے والا ہے ہمیں تم کو مارنے پر، تو میں تم کو نہیں مارا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں سے ہم کو سیکھ ملتی ہے، مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں جیسے ہی نیت تھوڑی سی خراب ہو گئی آپ چھوڑ دیے وہ کام، تو ہم اگر کام کر بھی رہے ہیں تو کوشش کر رہے ہیں کہ نیت کو واپس سیدھی کر دینا، درست کر دینا، اگر نیت میں کچھ کھوٹ آ رہی ہے تو ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، سب سے پہلے مجھ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے تمام اعمال اچھی نیتوں پر مبنی ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا۔ اور امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کی یاد کر لیں گے، حدیث چھوٹی حدیث ہے بہت، اور بہت آسان حدیث ہے، انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ انشاءاللہ۔ وجزاکم۔ میٹنگ ریکارڈنگ آپ